اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے، امراض کیوں بڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی سیلف میڈیکیشن اینڈ رانگ میڈیکیشن پر۔ آج ہم دوسرے سبب، جو اہم بڑا سبب ہے امراض کے پھیلنے کے اندر، وہ فطرت سے دوری ہے۔ تو آج ہم فطرت سے دوری پر بات کریں گے کہ ہمارا ماحول غیر فطری ہو چکا ہے۔ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ بچہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور کنسیو کرتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جنین بن رہا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں کہ آج کی ماں اور 60-70 سال پہلے کی ماں میں ماحول کا کتنا فرق ہے۔ اس وقت آج سے 60-70 سال پہلے کی ماں جو قدرتی ماحول میں، فطری ماحول میں رہتی تھی، اور خوراک، رہن سہن، ماحول تمام فطری تھا، غذائیں بھی فطری تھیں۔ آج کی ماں غیر فطری ماحول میں رہ رہی ہے، بلکہ میں یہاں کہوں، یہاں جو ہے دیہاتی زندگی بھی ہماری بہت ساری آرٹیفیشل ہو چکی ہے، مصنوعی ہو چکی ہے۔ یعنی کھانے پینے کے اندر اور رہن سہن کے اندر ماں، اس وقت کی ماں ذہنی طور پر بھی مطمئن نظر آتی تھی، اور آج کی ماں اس طرح کی مطمئن نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ماحول اس کو نہیں مل رہا ہے، فطری ماحول نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج کی ماں، جب ماں کے پیٹ کے اندر جنین موجود ہے، وہ بچہ پرورش پا رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو ماں غیر فطری ماحول، غیر فطری غذاؤں کا استعمال، غیر فطری معقول و مشروبات، اور اس سے آگے کہ اگر وہ کسی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے، کسی بیماری تکلیف کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی کیمیکل اور غیر فطری طریقہ علاج کا جو ہے رجحان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ماں چاہے وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کو ہر مہینے چیک اپ کروا رہی ہے، اس کے باوجود جب ڈیلیوری کے قریب آتی ہے تو اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے بچہ نارمل ڈیلیور نہیں ہوگا، اور آپ کو جو ہے سیزیرین کروانا پڑے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ریشو ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنے کیسز ہمارے سیزیرین ہو رہے ہیں، جبکہ سادہ غذا کھانے والی، سادہ ماحول میں رہنے والی ماں بچے کو بآسانی جو ہے لیبر پین سے گزرتی تھی اور ڈیلیور کرتی تھی، لیکن آج کی ماں سیزیرین پہ جا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے اس ماحول کی غیر فطری جو طریقے ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بچہ غیر فطری طور پر پیدا ہوگا، یعنی سی سیکشن سے پیدا ہوگا، تو اس کے دوران جو دوائیں استعمال ہو رہی ہیں اس پر بھی پھر کبھی بات ہوگی، لیکن یہاں مختصراً میں عرض کروں تو وہ تمام کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں، اور اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس پہ غور کریں تو اس ڈیلیوری کے دوران یا اس آپریشن کے دوران جو ادویات استعمال ہو رہی ہیں وہ کس طرح کی ہے، اور اس سے آگے کہ اس کو جو انیستھیزیا دیا جا رہا ہے، چاہے لوکل انیستھیزیا دیا جا رہا ہے یا جنرل انیستھیزیا دیا جا رہا ہے، اس کے بہرحال سائیڈ ایفیکٹس کچھ عرصے بعد یا فوری طور پر بھی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے موسٹلی جو سی سیکشن سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ نہیں تو 20-25% بچے جو ہیں وہ لیٹ کرائی کیسز نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے لیٹ کرائی کیسز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ مینٹل ریٹارڈڈ اور اعصابی طور پر کمزور نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچہ اگر لیٹ کرائی کر رہا ہے اور آکسیجن جو ہے اس کو پراپر فوری طور پر نہیں مل رہی ہے دماغ کو، یا پھیپھڑوں کے اندر جو نیچرلی امیونٹی ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی ہے لیٹ کرائی کی وجہ سے، تو
اس کی وجہ سے بہت سارے امراض کا شکار نظر آتا ہے۔ جہاں سے آگے میں چلوں، پھر وہی ماں، جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی پھر اس میں غذاؤں میں بھی کیمیکل استعمال ہو رہا ہے اور دواؤں میں بھی کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں، جس کی بہرحال سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت ہر دوائی پہ سائیڈ ایفیکٹس پہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ سارا غیر فطری ماحول پھر ہماری اگر ہم جنرلی طور پر دیکھیں کہ ہمارے کھانے پینے کے اندر، رہن سہن کے اندر، بیٹھنے اٹھنے کے اندر تمام ماحول غیر فطری ہو چکا ہے۔ غذاؤں کے اندر ایک ایک کو اگر میں بات کروں، بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میرے دوستوں کے لیے سننے کے لیے زحمت کرنی پڑے گی، لیکن یہاں ہر بندہ ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہماری غذاؤں کے اندر کتنی غیر فطری کیفیات پیدا ہو چکے ہیں کہ غذاؤں کے اندر بھی مختلف قسم کے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں، یعنی مسالہ جات کی صورت میں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کے چکر میں پڑتے ہوئے اور مختلف قسم کے مسالہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ میڈیکلی اگر ہم دیکھیں، طبی نقطہ نظر سے دیکھیں کہ تمام کے تمام نقصان کا باعث بن رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے معدے اور جگر کے امراض بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح باقی آرگنس بھی متاثر ہوتے ہیں اور مریض جو ہے بیماریوں کے شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی پیدائشی بچہ فوری طور پر ہاسپٹل جا رہا ہے، اور اس سے آگے ہماری مختلف اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بار بار ہم غیر فطری طریقہ جو ہے رہن سہن کا، کھانے پینے کا، ادویات کا، بلکہ کھانے پکانے کا بھی چھوٹی چھوٹی میں ٹپ دے رہا ہوں، ایک ایک پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کھانا پکانا دیکھیں کہ پرانے زمانے کے اندر کھانے پینے کے اندر برتن جو ہمارے استعمال ہوتے تھے وہ فطری تھے۔ کیا فطری تھے؟ کہ مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ آج کے برتن کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، ایلومینیم کے بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ پریشر کوکر ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ فوراً اس کو جو ہے سالن پک جائے اور فارغ ہو جائیں، کوکر استعمال کرتی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دال پکانے کے لیے بھی کوکر استعمال ہو رہا ہے، سبزیاں پکانے کے لیے بھی کوکر استعمال ہو رہا ہے، گوشت کے لیے بھی، وہ تو چلو اس میں ایک ضرورت تھی، لیکن سبزیوں اور دالوں اور تمام دوسرے سالن کے اندر بھی ہمارا پریشر کوکر استعمال ہو رہا ہے۔ تو پریشر کوکر کے اندر اگر آپ غور کریں تو پریشر کوکر کے اندر غذا پکتی نہیں ہے بلکہ پھٹتی ہے، تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو نیچرل اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ٹیسٹ لانے کے لیے مختلف مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام غیر فطری ہیں۔ تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن بات کو اگر غور کریں گے تو تمام کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے کھانے پینے سے لے کر، بیٹھنے اٹھنے سے لے کر، محفلوں سے لے کر، کپڑے پہننے سے لے کر، تمام ماحول کے اگر ارد گرد آپ گھومیں تو تمام کے اندر آپ کو 70% آپ کو غیر فطری چیزیں نظر آئیں گی، تو جس کی وجہ سے امراض بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اگلی بات کریں گے انشاءاللہ۔